اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا الأصل الثاني في أنه لا شك أنه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال. فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے افعال اختیاریہ پر قدرت عطا فرمائی ہے، قدرت کی تخلیق فرمائی ہے. بندے کو اپنے افعال اختیاریہ کے صدور کی قدرت باری تعالیٰ نے بندے کو دی ہے، پیدا فرمائی ہے. یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ اس میں یہ تو یقینی بات ہے کہ بندہ کے کچھ افعال اختیاریہ ہیں، کچھ غیر اختیاریہ ہیں. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نبض کی حرکت ہے، ارتعاش والی حرکت ہے، غیر اختیاری ہے. کچھ جو افعال اختیاریہ ہیں، باری تعالیٰ نے بندے کو ان افعال کے اصدار کی قدرت عطا فرمائی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بندے کو بھی اللہ نے قدرت دی ہے، افعال اختیاریہ کے اصدار کی، تو ادھر آپ نے پڑھا کہ تمام محدثات کا استناد باری تعالیٰ کی طرف ہے، اور تمام محدثات کے لیے خالق اللہ ہے. تو یہ دونوں باتیں بندے کے جو افعال اختیاریہ ہیں، ادھر آپ یہ کر رہے ہیں کہ بندہ اس کے اوپر قادر ہے. باری تعالیٰ نے ان افعال اختیاریہ کے صدور پر قدرت بندے کو دی ہے. تو ادھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، کوئی خالق تو اور ہے ہی نہیں، تمام محدثات کا اصدار جو ہے وہ باری تعالیٰ کرتا ہے، اس کا خالق باری تعالیٰ ہے. تو علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں اگر ہم جمع کرتے ہیں تو لازم آ جائے گا کہ دو مؤثرین جمع ہو جائے اثر واحد پر، دو مؤثرین مستقلین اثر واحد ہے، کیونکہ بندے کا جو فعل اختیاری ہے وہی اثر ہے. تو اسی بندے کے فعل اختیاری کے لیے باری تعالی جل مجدہ بھی اس میں مؤثر ہے کہ خالق تو وہی ہے، اور بندے کے لیے بھی آپ نے قدرت مان لی تو بندہ بھی اس پر مؤثر ہے. تو اجتماع لازم آ جائے گا دو مؤثرین مستقلین کا اثر واحد پر. تو یہ تو جائز نہیں ہے میاں کہ دو مؤثرین جو ہے مستقلین وہ ایک ہی اثر پر ان کی تاثیر جمع ہو جائے.
اسی لیے فرماتے فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ لا شک انہ تعالی خلق للعبد قدرۃ علی الافعال، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ باری تعالیٰ نے بندے کے لیے قدرت پیدا کی ہے علی الافعال، یعنی علی الافعال الاختیاریت، اور فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو صاف پتہ لگتا ہے کہ باری تعالیٰ نے بندے کو قدرت دی ہے۔ وَلِذَا نُدْرِكُ تَفْرِقَةً ضَرُورِيَّةً بَيْنَ الْحَرَكَةِ الْمَقْدُورَةِ وَالرَّعْدَةِ الضَّرُورِيَّةِ، اور کہتے ہیں یہ دلیل ہے نا کہ حرکات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حرکت اختیاری ضروری جو تحت القدرت ہے، اختیاری تحت القدرت، المقدورہ تحت القدرت، اور اسی طرح والرعدۃ الضروریۃ دوسری حرکت رعدہ، ارتعاش والی حرکت۔ تو ان دونوں حرکتین میں ہم فرق تو بین محسوس کرتے ہیں، حرکت اختیاریہ مقدورہ تحت القدرت، اور دوسری حرکت ارتعاش جو غیر اختیاری ہے۔ تو ان دونوں میں فرق یہی ہے نا کہ ایک تحت القدرت نہیں ہے، دوسری تحت القدرت ہے۔ تو اگر یہ تحت القدرت ہے، بندے کے حرکت اختیاریہ بندے کے قدرت کے تحت ہے، تو پھر پتہ لگا کہ بندے کے پاس بھی قدرت ہے نا، یہ دلیل دے دی کہ بندے کو بھی باری تعالیٰ نے قدرت دی ہے۔ اچھا، والقدرت، اب بندے کو قدرت دی ہے تو قدرت کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں والقدرت لیس خاصیتها الا التاثیر، قدرت کی خاصیت کیا ہے؟ تاثیر کرنا، تاثیر کرنا، یعنی قدرت مؤثرہ ہوتی ہے۔ بس اب جب بندے کی بھی قدرت ہے، یعنی قدرت مؤثرہ ہے، تو باری تعالیٰ کی بھی قدرت ہے، قدرت مؤثرہ ہے، تو دو قدرتین مؤثرتین جمع ہو گئے اثر واحد پر، جو بندے کا فعل اختیاری ہے۔ تو یہ تو میاں جائز نہیں ہے۔ کہ دو علتین مستقلتین معلول شخصی پر جمع ہو سکتے ہیں، ایک معلول پر، اتنا تو آپ نے پڑھا ہے نا نحو وغیرہ میں، کہ دو عاملین مستقلین ایک معمول پر جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ عامل بھی تو مؤثر ہوتا ہے، وہ بھی تاثیر کرتا ہے، عمل دیتا ہے معمول کو۔ تو دو عاملین مستقلین جمع نہیں ہو سکتے ایک معمول پر، دو مؤثرین مستقلین بھی جمع نہیں ہو سکتے ایک اثر پر۔ یہ اعتراض ہوا کہ اگر بندے کے لیے قدرت مانتے ہو تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی۔ اب جواب کیا ہے، کیا کریں گے میاں؟ جب کہ باری تعالیٰ نے فرما دیا واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارے عمل کو بھی کل گزرا ہے، تمہارے عمل کو بھی باری تعالیٰ نے پیدا کیا۔
تو تمہارا عمل یعنی عمل اختیاری بھی اس میں آ گیا۔ تو عمل اختیاری یعنی افعال اختیاریہ کا فاعل بھی باری تعالی ہے۔ اب ادھر اگر تم بندے کے لیے بھی قدرت مانتے ہو کہ اس کے پاس بھی قدرت ہے افعال اختیاریہ کے اصدار کی، تو وہی خرابی لازم آئے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں ایک علاج تو اس سوال کا جواب ایک جواب تو معتزلہ اور فلاسفہ کے مذہب کو اختیار کر کے دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ معتزلہ بھی بندے کے لیے قدرت مانتے ہیں، لیکن باری تعالیٰ کو بھی فاعل بالاختیار مانتے ہیں۔ باری تعالیٰ بھی خالق ہے، تو جس چیز کو بھی وہ پیدا کرتا ہے، اہل سنت کی طرح معتزلہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے افعال میں مختار ہے، صاحب اختیار ہے۔ اس بات میں اہل سنت اور معتزلہ ایک جیسے ہیں۔ فلاسفہ بھی باری تعالیٰ کو فاعل مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عمل جس چیز سے متعلق ہو، اس چیز میں اگر استعداد قبول مکمل ہو جائے کہ وہ چیز اس عمل کے لیے قابل ہے، اس عمل کو وہ قبول کرتا ہے، تو قبول والی استعداد اور صلاحیت اگر اس چیز میں مکمل ہو جائے تو جس عمل کے لیے قبول اور استعداد کی صلاحیت اس میں مکمل ہو گئی، باری تعالیٰ پر وہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس میں وہ مختار نہیں ہے، پھر اس میں وہ مضطر ہے۔ پھر بات سمجھ آ گئی؟ دونوں مذاہب میں یہ فرق ہے کہ معتزلہ اور اہل سنت کہتے ہیں باری تعالیٰ فعال لما یرید ہے، یعنی فاعل بالاختیار ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ دار و مدار اصل میں استعداد اور صلاحیت پر ہے، کہ جو اس عمل کا قابل ہے اس میں اگر قبولیت اس عمل کا استعداد مکمل ہو جائے تو پھر اللہ جل مجدہ پر واجب ہے کہ وہی عمل کرے گا، اور اس عمل میں وہ مضطر ہوگا، اس کا یہ عمل اس میں اختیاری نہیں ہوگا۔ فلاسفہ، قدماء فلاسفہ، حکماء اسلامیون کا مذہب یہ نہیں ہے۔ حکماء اسلامیون کا تو وہی ہے جو متکلمین کا مذہب ہے کہ باری تعالیٰ فعال لما یرید ہے، وہ تمام افعال میں، تمام اعمال میں وہ مختار ہے، صاحب اختیار ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک تو اگر یہ معتزلہ اور فلاسفہ کا قول لے لیا جائے
تو میاں پھر جواب یوں دیں گے کہ جتنے نصوص قرآن کریم میں ہیں جن میں باری تعالیٰ کی خالقیت اور باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کی مستقلیت کا ذکر ہے، ان نصوص میں تخصیص کریں گے، اگرچہ بظاہر و عام ہیں لیکن ان میں تخصیص کر دیں گے، بندے کے افعال اختیاریہ کو اس سے نکال دیں گے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، تو عام ہے نا، تمہارے سب اعمال کو پیدا کیا، تمہارے سب اعمال جو اختیاریہ کہ غیر اختیاریہ سب کو پیدا کیا، تو فرماتے ہیں اس میں تخصیص کر دیں گے کہ باری تعالیٰ خالق ہیں ہمارے اعمال کا بھی، لیکن اعمال اختیاریہ کے علاوہ، افعال اختیاریہ کے علاوہ اعمال کے لیے قائل ہے، خالق ہے، باقی رہے وہ افعال اختیاریہ تو اس کا خالق بندہ خود ہے۔ تو نص میں تخصیص ہو گئی تو پھر تو بات ٹھیک ہو گئی کہ باری تعالیٰ جن چیزوں کا خالق ہے وہ جدا ہو گئے، بندہ کی قدرت جہاں پر مؤثر ہے وہ اس کے افعال اختیاریہ ہیں، تو افعال اختیاریہ کہاں پر اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے یہ بندے کا مخلوق ہے، یہ بندہ اس کو پیدا کرتا ہے، اور جو افعال اضطراریہ ہیں یا جواہر ہیں ان کا خالق اللہ ہے۔ تو اگر یہ تخصیص کی جائے نصوص میں تو پھر تو جواب ہو جائے گا اس سوال کا کہ اثر واحد کے اوپر دو مؤثرین جمع نہیں ہوئے، بلکہ بندے کی قدرت جو ہے اس کا اثر کہاں ہے؟ اس کے افعال اختیاریہ میں، وہ محل متعین ہو گیا۔ باری تعالیٰ کی قدرت کا جو اثر ہے وہ ہے جواہر اور بندے کے افعال غیر اختیاریہ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں ایک جواب تو اس کا معتزلہ کا اور فلاسفہ کا مذہب لے کر اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ بھئی نصوص جو عام ہیں ان میں تخصیص کرو اور بندے کے افعال اختیاریہ کو اس سے نکال دو، تو باری تعالیٰ کی قدرت مؤثرہ کا محل الگ ہو گیا اور بندے کے قدرت مؤثرہ کا محل الگ ہو گیا۔ ایک جواب تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں میاں کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کیا، دیکھیں ایسا کیا کہ بندے کے قدرت کا محل علیحدہ ہو گیا، تخصیص ہو گئی، عمومی آیات میں تخصیص ہو گئی، تو بات بن گئی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو اور پھر بندے کی قدرت کو مؤثر نہیں مانتے ہو، آیات میں تخصیص بھی نہیں کرتے ہو، تو آیات میں اگر تخصیص نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر یہ قانون تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام محدثات کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بندے کے افعال اختیاریہ کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہوگا،
تو بندے کی قدرت کو تو تاثیر نہ ہوئی نا۔ خالق جب جمیع کا باری تعالی ہوا تو بندے کی جو قدرت حادثہ ہے اس کی تو کوئی تاثیر نہیں ہوئی، تو پھر اس کو تو جبر کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بندے کے بھی تمام اعمال اختیاریاں کہ غیر اختیاریاں، اس کا بھی خالق اللہ، جواہر کا بھی خالق اللہ، تو بندے کی قدرت سے حادثہ جو ہے اس کو تو کوئی مقام نہیں ملا، اس کو تو کوئی تاثیر نہیں ملی۔ تو جب مطلب یہ ہوا کہ پھر تمام کا خالق باری تعالیٰ ہے، قدرت قدیمہ مؤثر ہے اور قدرت حادثہ مؤثر نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندہ تو مجبور محض ہے، بندے کی قدرت کی تاثیر جب نہیں ہے تو یہ تو جبریہ والا مذہب ہو گیا، جبریہ والا مذہب ہو گیا۔ اس لیے علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں، ترجمہ کرو میاں، فَإِن قِيل لا شک انہ تعالی خلق للعبد قدرۃ علی الافعال، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ باری تعالیٰ نے بندے کے لیے قدرت پیدا کی ہے افعال اختیاریہ پر، وَلِذَا نُدْرِكُ تَفْرِقَةً ضَرُورِيَّةً، اس پر دلیل دیتے ہیں اسی واسطے ہم ایک فرق جو بالکل بدیہی ہے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ کس کے درمیان؟ بین الحرکت المقدورہ، وہ حرکت جو تحت القدرت ہے، بندے کی تحت القدرت ہے، والرعدۃ الضروریہ، اور دوسری وہ حرکت جو رعدے والی حرکت ہوتی ہے، ارتعاش والی حرکت۔ تو ان دونوں حرکتین میں کہ ایک تحت القدرت ہے دوسری تحت القدرت نہیں ہے، دونوں میں ہم بین فرق بداہتاً محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ بندے کے کو بھی اللہ جل مجدہ نے قدرت و افعال اختیاریہ کی دی ہے۔ اچھا، اب جب قدرت مسلم ہو گئی تو فرماتے ہیں پھر قدرت کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں والقدرت لیس خاصیتها الا التاثیر، قدرت کی خاصیت کیا ہے؟ مقدور میں تاثیر کرنا، مقدور میں یہ ہوتا ہے۔ اب جب قدرت باری تعالیٰ کی قدرت بھی مؤثر ہے، تاثیر کر رہی ہے، تو بندے کے لیے بھی اپنے قدرت مان لی، وہ بھی تاثیر کر رہی ہے، تو پھر تو اجتماع لازم آ گیا مؤثرین مستقلین کا اثر واحد پر، علتین تامتین مستقلتین کا ورود ہو گیا معلول واحد شخصی پر، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے جواب دیتے ہیں کہ فوجب تخصیص النصوص بما سوا افعال العباد الاختیاریت، اس لیے اب جواب کیا دیں گے کہ بھئی یہ تو مؤثرین مستقلین کا اجتماع آ گیا اثر واحد پر، تو کہتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جہاں پر قرآن عظیم میں نصوص عامہ موجود ہیں، جیسے یہ پہلے گزری واللہ خلقکم وما تعملون، تو وما تعملون تو عام ہے نا، باری تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال چاہے اختیاری ہوں کہ غیر اختیاری ہوں، سب کو پیدا کیا، تو بظاہر تو نص عام ہے۔ فرماتے ہیں اس کا جواب پھر یوں دینا پڑے گا کہ اس قسم کے نصوص میں تخصیص کرنا پڑے گا۔ تخصیص کیسے تخصیص کریں گے؟
بما سوا افعال العباد الاختیاریت، یعنی باخراج ما سوا افعال الاختیاریت۔ تخصیص یوں کریں گے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، ما تعملون سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ جو غیر اختیاری ہیں، اختیاریہ نکل جائیں گے یہاں سے، کہ اختیاریہ جو بندوں کے اختیاری اعمال ہیں ان میں تو مؤثر کون ہوا؟ بندہ، بندے کی قدرت۔ تو واللہ خلقکم سے تو پھر ان کو نکال دیا، اس لیے یہ تخصیص کریں گے تو دونوں قدرتین کا محل اثر جو ہے وہ جدا ہو جائیں گے، کہ باری تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا محل اثر کیا چیز ہے؟ جواہر، اور بندے کے اعمال غیر اختیاریہ ان کا خالق باری تعالیٰ ہے۔ باقی رہے بندے کے افعال اختیاریہ، ان کا خالق بندہ ہے، لہذا یہ عموم میں تخصیص کریں گے تو ہر ایک قدرت کا کہ تاثیر کا محل متعین ہو جائے گا، لہذا یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ یہ تو اجتماع لازم آ گیا مؤثرین مستقلین کا اثر واحد کے اوپر، اب اثر واحد پر نہیں، ہر ایک کا اثر جدا ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں ایک تو فوجب تخصیص النصوص بما سوا افعال العباد الاختیاریت، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فیکونون مستقلین بایجاد افعالہم بقدرتہم الحادثۃ بخلق اللہ تعالی، پھر یہ بندے جو ہیں یہ مستقلین بایجاد افعالہم ہو جائیں گے، کہ بندہ اپنے افعال کا مستقل خالق بن جائے گا، افعال اختیاریہ کا، بایجاد افعالہم بقدرتہم الحادثہ، وہ جو باری تعالیٰ نے ان کو قدرت حادثہ دی ہے اس قدرت حادثہ کے ذریعے سے گویا کہ یہ اپنے اعمال کے لیے خالق بن جائیں گے، مؤثر بن جائیں گے، کہ وہ قدرت حادثہ جو بندے کو ملی ہے بخلق اللہ تعالی، کہ بندے میں وہ قدرت تو باری تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اچھا فرماتے ہیں کما ہوا رأی المعتزلۃ والفلاسفۃ، جیسے میں نے تفصیل کر دی دونوں مذاہب کی، بلا فرق، دونوں میں فلاسفہ اور معتزلہ میں اس بات میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال اختیاریہ کا خالق ہے، البتہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ بتاتے ہیں غیر ان قدرت العبد حادثۃ بایجاد اللہ تعالی باختیاری، فرق یہ ہے معتزلہ اور فلاسفہ میں کہ بندے کی جو قدرت حادثہ ہے وہ باری تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اس پیدا کرنے میں باری تعالیٰ مختار ہے، باری تعالیٰ اپنے افعال میں مضطر نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ معتزلہ یہی کہتے ہیں، اہل سنت کا بھی یہی قول ہے، تو اس بات میں تو دونوں برابر ہیں۔ وبطریق الایجاب عند تمام الاستعداد عند الفلاسفہ، فلاسفہ کہتے ہیں کہ میاں قابل میں اگر استعداد مکمل ہو جائے کسی عمل کے لیے، جو استعداد چاہیے مقبول، قابل میں اس مقبول کے قبول کرنے کا استعداد مکمل ہو جائے تو پھر باری تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ وہ فعل پیدا کرے گا، تو اس کے پیدا کرنے میں باری تعالیٰ العیاذ باللہ یہ کہتے ہیں مضطر ہے۔ فرق یہ ہے، باقی تو دونوں کا اتفاق ہے۔ تو یہ فرق بتا دیا، وبطریق الایجاب عند تمام الاستعداد عند الفلاسفۃ، وإلا، اور اگر ایسا نہیں کرتے، ہر ایک قدرت کا محل متعین نہیں کرتے،
بندے کی بھی قدرت ہے، اللہ نے دی ہے، پیدا کی ہے، باری تعالیٰ کی بھی قدرت ہے۔ اور آپ نے پڑھ لیا پہلے کہ قدرت کی خاصیت کیا ہے؟ تاثیر۔ تو بندے کی قدرت کی خاصیت بھی کیا ہوگی؟ تاثیر۔ تو باری تعالیٰ کی قدرت کی خاصیت کیا ہوگی؟ تاثیر۔ تو دونوں قدرتیں مؤثر ہوں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ یار دونوں کی تاثیر کی محل کو ہم متعین نہیں کرتے، جدا نہیں کرتے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا میاں؟ پھر تو آپ فیصلہ کر چکے ہیں پہلے کہ تمام محدثات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور محدثات کے خلق کی نسبت کسی اور کی طرف جائز نہیں ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ بندے کے افعال اختیاریہ اور غیر اختیاریہ سب کا خالق کون ہے؟ باری تعالیٰ۔ اور بندے کی قدرت حادثہ کو کوئی تاثیر نہیں، یہ ماننا پڑے گا نا پھر، اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے پھر۔ تو اگر یہ آپ نے مان لیا کہ بندے کے قدرت حادثہ کی کوئی تاثیر نہیں ہے اور تمام محدثات جو ہیں وہ باری تعالیٰ کی تاثیر، باری تعالیٰ کی قدرت سے وہ کہ پیدا ہیں، باری تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، تو پھر بندے کی قدرت کی جب تاثیر نہیں ہے تو بندہ کیا ہو گیا؟ مجبور محض۔ یہی تو جبریہ کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَإِلَّا كَانَ جَبْرًا مَحْضًا، وَإِلَّا كَانَ جَبْرًا مَحْضًا، پھر تو یہ جبر محض ہو گیا۔ تو میاں جب انسان مجبور ہو گیا، اس کی قدرت کو اس کے افعال اختیاریہ میں بھی کوئی دخل نہیں ہے، اس کے قدرت حادثہ کو اس کے افعال اختیاریہ میں بھی کوئی دخل نہیں ہے، تو مجبور ہو گیا، جبر آ گیا، جبریہ والا، جبریہ فرقہ جو ہے اس کا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ تو اے میاں جب بندہ مجبور ہے، باری تعالیٰ اس کے افعال اختیاریہ غیر اختیاریہ سب کا خالق وہ ہے، اس کے قدرت کو کوئی دخل نہیں، تو پھر اس کو کیوں کہا کہ اقیم الصلاۃ؟ جب یہ نماز پڑھ نہیں سکتا، اس کے قدرت حادثہ کو دخل نہیں ہے، یہ تو مجبور ہے، پتھر ہے بس آپ دکھا دے دیں اس کو، ٹھوکر ماریں تو ادھر چلا جائے گا، ادھر سے ٹھوکر مارے تو ادھر چلا جائے گا۔ تو یہ جب پتھر کی طرح ہوا اور اس کی قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے افعال اختیاریہ میں بھی، تو پھر اس کو اللہ نے یہ کیوں فرما دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین؟ یہ خطابات باری تعالیٰ کیوں کر رہا ہے؟ جب اس بیچارے کو دخل نہیں ہے تو پھر پتھر کو اللہ نے کیوں نہ کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ؟ یہ تو پتھر جیسا ہو گیا نا۔ اس لیے فرماتے ہیں میاں یہ جبر مانو گے نا تو تمام عہدہ تکلیف ہی ختم ہو گیا۔ عہدہ تکلیف ہی انسان کو پھر مکلف نہیں کرنا چاہیے کسی بھی امر سے، کسی بھی نہی سے، کیونکہ جب یہ ہے کوئی شے نہیں، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جبر محض ہو گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَإِلَّا كَانَ جَبْرًا مَحْضًا فَيَبْطُلُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وہ تمام اوامر اور نواہی باطل ہو گئے۔ میاں امر اس کو ہوتا ہے جس میں استعداد اور صلاحیت
معمور بھی کے ادا کرنے کی ہو۔ امر کس کو ہوتا ہے؟ جس میں استعداد اور صلاحیت معمور بھی کو ادا کرنے کے لیے ہو، اس کو امر کیا جاتا ہے۔ تو جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو تو یہ امر یا نہیں، اس سے کسی قسم کے فعل ہو کہ ترک فعل ہو کہ کف فعل ہو، اس سے اس کا طلب لغو ہو جائے گا۔ تو باری تعالیٰ تو لغو کام نہیں کرتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ فل جواب، پھر کہتے ہیں میاں جواب یہ ہے، اور یہ ایسا جواب ہے کہ وہ حاصل الاصل الثانی، یہ جو اصل ثانی چل رہا ہے، کہتے ہیں یہ جواب اگر آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لو کہ اس پورے اصل ثانی کو آپ سمجھ گئے، اس کا لب لباب ہے۔ کہتے ہیں میاں ایک حرکت لے لو، افعال میں سے حرکت ایک فعل ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ بندہ حرکت کر رہا ہے تو یہ حرکت فعل ہے بندے کا، تو بندے کے لیے جب یہ فعل ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مبدأ اشتقاق جہاں پر قائم ہو مشتقی کا حمل اس پر جائز ہوتا ہے۔ تو جب یہ حرکت جس کے ساتھ قائم ہو، جس کا فعل ہے اسی کے ساتھ قائم ہو، بندے کا فعل ہے تو بندے کے ساتھ قائم ہے، لہذا بندے اسی حرکت سے مشتقی کا صیغہ مشتق کر کے اس کے اوپر حمل کر دو، جائز ہے۔ لہذا بندہ متحرکن، العبد متحرکن، حمل اس کے اوپر صحیح ہے کیونکہ اس کا فعل ہے اسی کے ساتھ قائم ہے۔ تو فعل جس کے ساتھ قائم ہو، مبدأ اشتقاق جس کے ساتھ قائم ہو، مشتقی کا حمل اس کے اوپر جائز ہوتا ہے۔ اچھا، تو بندے کا فعل ہے اور بندے پر اسی فعل سے مشتقی کے صیغے کا اطلاق صحیح ہے، متحرکن۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یہ جو بندے کا فعل ہے حرکت اور جس کے مشتقی کا صیغے کا اطلاق عبد پر ہوتا ہے، یہ حرکت مخلوق کس کی ہے؟ یہ حرکت مخلوق ہے باری تعالیٰ کی، واللہ خلقکم وما تعملون، تو یہ بندے کا عمل ہے، ما تعملون میں آ گیا۔ دیکھیں اب حرکت تو ایک ہے لیکن اس کی نسبتیں ہو گئی ہیں دو۔ حرکت کی ایک نسبت بندے کی طرف ہو گئی، کہ بندہ حرکت کا مقام بھی ہی ہے، اسی کے ساتھ قائم۔ تو فعل کی نسبت اپنے فاعل کی طرف صحیح ہوتی ہے، لہذا یہ ایک نسبت تو ہوئی بندے کی طرف اسی ایک حرکت کی۔
اور دوسری نسبت جو ہے وہ باری تعالیٰ کی طرف ہوگی کہ باری تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ تو حرکت ایک، عمل ہے ایک، لیکن من حیث انہ عمل العبد منسوب الی العبد، ومن حیث انہ مخلوق للرب منسوب الی الرب۔ تو نسبتیں ہوئی، حرکت ایک ہے، فعل ایک ہے، نسبتیں ہوئی دو۔ لہٰذا جب اسی ایک حرکت کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں کسب، اس کو کہتے ہیں کسب۔ اور اسی حرکت کی نسبت اگر آپ باری تعالیٰ کی طرف کریں گے تو اس کو کہتے ہیں خلق۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فعل تو ایک ہے، لیکن من حیث انہ منسوب الی العبد، تو یہ کسب العبد ہے، کسب العبد۔ اور اس حیثیت سے آپ لیتے ہیں کہ یہ اس کی نسبت ہے باری تعالیٰ کی طرف، تو یہ خلق اللہ تعالی ہے۔ تو خلق باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسب بندے کی صفت ہے۔ تو چیز تو ایک ہے، عمل تو ایک ہے، لیکن باعتبار نسب، چونکہ نسبتوں میں تعدد آ گیا، نام اس کے متعدد ہو گئے۔ فالجواب، ترجمہ کرو، وہو حاصل الاصل الثانی، اور وہ یہ کہ ان الحرکت مثلا افعال اختیاریہ میں سے آپ ایک لے لیں، مثل تو مثلا حرکت لے لیں، کما انہا وصف للعبد، جیسے یہی حرکت بندے کے لیے بھی صفت ہے، ومخلوقۃ للرب، اور دوسری طرف باری تعالیٰ کی مخلوق ہے، لہذا لہا نسبۃ الی قدرت العبد، چونکہ بندے کی صفت ہے لہذا اس کی نسبت، اسی حرکت کی نسبت ہو بندے کی طرف بھی ٹھیک ہے۔ تو جب بندے کی طرف نسبت کرو گے تو فسمیت باعتبار تلک النسبت کسبا، اسی نسبت کے اعتبار سے اس کو، ولیس من ضرورت تعلق القدرت بالمقدور۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوا، علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے میاں ابھی تم نے کہہ دیا کہ قدرت کی خاصیت کیا ہے؟ تاثیر۔ تو جب تم نے اس حرکت کو بندے کی صفت بنا دیا اور بندے کے لیے فعل اختیاری بنا دیا، تو پھر بندے کی قدرت نے اس میں تاثیر بھی تو کی ہوگی نا، کیونکہ قدرت کی خاصیت کیا ہے؟ تاثیر۔ تو یہ تو پھر وہی کام ہو گیا، وہی دو مؤثریں، باری تعالیٰ کے لیے تو کہتے ہو یہ خلق ہے، بندے کی طرف نسبت کرو تو کسب ہے، لیکن بندے کی طرف نسبت کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ اسی کے بندے کا فعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل کی صفت ہوا کرتا ہے نا، تو باری تعالیٰ کی طرف بھی نسبت ہے تو خلق بن جائے گا، یعنی باری تعالیٰ کی قدرت تاثیر کرے گی تو خلق بن جائے گا، بندے کی طرف نسبت کرتے ہو یعنی بندے کی قدرت حادثہ تاثیر کرے گی تو کسب بن جائے گا۔ تو یہ تو پھر وہی معاملہ ہو گیا، وہی مؤثرین جمع ہو گئے اثر واحد پر۔
اسی لیے کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں اس سوال کا، نہیں 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 ایسا نہیں ہے یار، یہ تم کدھر لے گئے ہو ہمیں، ایسا نہیں ہے۔ بندے کی طرف نسبت ہو گئی، اسی حرکت کے کسب بن گیا۔ مطلب کیا کہ بندے کی قدرت کا تعلق ہو گیا، اسی حرکت کے ساتھ کسب بن گیا۔ تو بندے کی قدرت کا تعلق ہو گیا تو قدرت کا تو وہی خاصیت ہے تاثیر، تو پھر وہی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں یار، بات کو ذرا سمجھو، اس میں بڑی گنجائش ہے کہ دیکھو، قدرت کا جب تعلق ہو جائے کسی مقدور سے، تو یہ جو تم کہتے ہو نا کہ قدرت یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کلیہ نہیں ہے، کہ قدرت کا جہاں بھی کہیں کسی شے سے تعلق ہوگا تو بس اسی میں وہ قدرت مؤثر ہوگی، یہ کلیہ ہے، ہوتا ہے، لیکن یہ جزیہ ہے، قضیہ کلیہ نہیں ہے یہ کہ بس جس کی داڑھی سرخ دیکھو تم کو یہ شاگل ہے، بس ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی داڑھی سرخ ہوتی لیکن شاگل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے کبھی قدرت کا تعلق مقدور سے ہوتا ہے لیکن وہ قدرت اس مقدور میں مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ بتاؤ کہ ازل میں باری تعالیٰ کی جو قدرت مستقلہ ہے وہ قدرت تو ازلی ہے نا، تو ازل میں جو باری تعالیٰ کی قدرت ہے اس کا تعلق مقدورات کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود اس وقت مقدورات میں اس نے تاثیر کی تھی۔ اگر تاثیر ہوتی اس وقت تو یہ تو سارے مقدورات بھی ازلی بن جاتے، یہ بھی اس وقت موجود ہو جاتے۔ تو دیکھیں قدرت کا تعلق تو ہے، قدرت بھی موجود ہے لیکن تاثیر نہیں ہے۔ تو یہ ضرور نہیں ہے کہ جہاں پر بھی قدرت کا تعلق کسی شے سے ہو تو آپ کہیں کہ جناب یہ قدرت تو مؤثر بھی ہو گئی ہے اس میں، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ قدرت قدیمہ تو ازلی ہے نا، ازلی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اس وقت قدرت قدیمہ تو تھی لیکن اس کی تاثیر تھی؟ تو یہ جو تم نے کہا کہ قدرت کی خاصیت کیا چیز ہے؟ تاثیر، مانتے ہیں لیکن یہ جزیہ ہے، یہ کلیہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ پورے عالم کے ساتھ، تمام عالم ممکنات کے ساتھ باری تعالیٰ کی قدرت کا تعلق تو تھا، باری تعالیٰ کی قدرت موجود تھی ازل میں، لیکن اس پورے کائنات کے ساتھ، پورے کائنات میں وہ اس وقت مؤثر ہے نہیں، قدرت پائی گئی لیکن تاثیر نہیں ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِن، یہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، وَلَيْسَ مِن ضَرُورَةِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ بِالْمَقْدُورِ، قدرت کا تعلق اگر مقدور کے ساتھ ہو جائے تو اس کی ضروریات میں سے یہ چیز نہیں ہے ہاں کہ ان یکون بالاختراع فقط،
کہ وہ تعلق جو ہو وہ اختراعی ہو، ایجادی ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ضرور نہیں ہے کہ وہ تعلق ایجادی ہو، اختراعی ہو۔ اذ قدرت اللہ تعالی متعلقۃ فی الازل بالعالم، کہ باری تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تو ازل میں عالم سے متعلق تو ہے، لیکن وَلَمْ يَحْصِلِ الْاِخْتِرَاعُ بِهَا إِذْ ذَاكَ، لیکن اس وقت اختراع حاصل ہوا، یہ عالم موجود ہو گیا نہیں۔ تو قدرت کا تعلق اس کو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ تعلق تاثیری ہو، تعلق تاثیری ہو۔ جیسے یہ آپ نے جزیہ علامہ کمال ابن حمام نے آپ کو دے دیا۔ البتہ قدرت تو باری تعالیٰ کی ازلی ہے، اور عالم کا وجود لم یزل میں ہے، عالم کا وجود لم یزل میں ہے، اور قدرت ہے ازلی۔ فرماتے ہیں اس وقت بھی اس قدرت کا اس عالم کے ساتھ ایک تعلق تھا، لیکن وہ تعلق اختراع نہیں تھا، تعلق ایجادی نہیں تھا۔ اور جب اختراع کا وقت آیا، عالم کے ایجاد کا زمانہ آیا، تو پھر اس قدرت کے تعلق کا ایک اور نوع متعلق ہو گیا، وہ جو ازلی نوع تھا تعلق کا وہ بدل گیا۔ اب عند الاختراع، جب عالم میں کائنات میں سے جو جو چیزیں موجود ہو رہی ہیں یکی بعد دیگر ہے، تو جیسے جیسے ہی باری تعالیٰ کی قدرت کا وہ نوع جو ازل میں تھا وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تعلق کی نوعیت الگ ہو گئی ہے۔ اس لیے فرماتے وعند الاختراع تتعلق به نوعا آخر من التعلق، اور اختراع کے وقت تتعلق به القدرت، اس عالم کے ساتھ اس قدرت کا تعلق ہے، لیکن حال کونہ نوعا آخر، وہ نوع نہیں ہے جو ازل میں تھا، یہاں وہ نوع بدل گیا من التعلق۔ فبطل ان القدرت تختص بایجاد المقدور، لہذا یہ تمہارا کلیہ ختم ہو گیا کہ قدرت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ایجاد المقدور کے ساتھ ہوتا ہے۔ قدرت کا جب بھی تعلق ہوگا تو وہ تعلق ایجادی ہوگا، یہ کلیہ باطل ہو گیا۔ ضرور نہیں ہے کہ قدرت کا تعلق کسی شے سے ہو تو قدرت ایجادی ہو۔ اب دیکھیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مثال دی ہے کہ ضرور نہیں کہ قدرت کا تعلق تعلق ایجادی ہو، بس اب کہتے ہیں دیکھو یہ جو حرکت کی مثال پہلے دی تھی وہی ایک حرکت ہے، بندے کی قدرت کی طرف اس کی نسبت بھی ہے، باری تعالیٰ کی قدرت کی طرف بھی اس ایک حرکت کی نسبت ہے۔ ایک جہت سے بندے کے ساتھ، بندے کی قدرت حادثہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کسب۔ باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ سے اس کا تعلق ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ اب تم نے اعتراض کر دیا کہ بندے کی قدرت سے تعلق ہوگا تو وہ تو تاثیر کرے گی، اس کا جواب دے دیا کہ نہیں یار، کوئی تاثیر لازم تو نہیں ہے،
قدرت کا تعلق ہو سکتا ہے بدون تاثیر کے بھی، بدون ایجاد کے بھی، جیسے یہ مثال دی باری تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح بندے کی قدرت کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہو جائے تو اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قدرت بھی تو مؤثر ہوگی اور باری تعالیٰ کی قدرت بھی مؤثر ہوگی، تو لازم آ جائے گا اجتماع مؤثرین مستقلین اثر واحد پر، یہ لازم نہیں آتا۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بندے کی قدرت کے ساتھ اس کا تعلق تو ہے اس حرکت کا، لیکن وہ قدرت اس کے اندر مؤثر ایک مؤثر ہے۔ کون؟ باری تعالیٰ کی قدرت مؤثر ایک ہے، تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ کمال ابن حمام ہے، کمال کرتے ہیں واقعی، قسم کو جدا کر دیا لیکن بندے کی قدرت کو قدرت مؤثرہ بھی نہیں قرار دیا۔ تعلق تو ہے لیکن تعلق ایجاد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ فبطلا ان القدرت تختص بایجاد المقدور ولم يلزم الجبر المحض، اب محض جبر بھی لازم نہیں آیا۔ محض جبر جب لازم آتا کہ اگر بندے کے قدرت حادثہ کے ساتھ اس حرکت کا سرے سے تعلق نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بندے کے قدرت حادثہ کے ساتھ اس حرکت کا تعلق بالکل نہ ہوتا اور بمحض قدرت اللہ تعالی صرف اللہ کی قدرت کی طرف اس کی نسبت ہوتی تو پھر انسان کا جبر لازم آتا۔ تو فرماتے ہیں میاں دونوں کی طرف نسبت ہے، ایک نسبت باری تعالیٰ کی قدرت کی طرف نسبت ہے، نسبت بالیجاد، بندے کی قدرت کی طرف نسبت ہے اسی ایک فعل کے نسبت بغیر ایجاد، اور یہ نسبت غیر موجودہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہ مثال دے دیا آپ کو عالم کہ ازل میں باری تعالیٰ کی قدرت تو موجود ہے، اس کا تعلق ہے لیکن ایجاد نہیں ہے۔ اسی طرح بندے کی قدرت موجود ہے، اسی طرف اس کے فعل کی نسبت ہے مگر ایجادی نسبت نہیں، ایجادی نسبت باری تعالیٰ کی قدرت کی طرف ہے۔ اسی لیے فرما دیا علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَلَمْ يَلْزَمِ الْجَبْرُ الْمَحْضُ، جبر محض لازم نہیں آیا۔ اِذْ كَانَتْ مُتَعَلِّقَ قدرت العبد داخلتاً فی اختیارہ، اس لیے کہ یہ جو حرکت ہے یہ بندے کے قدرت کے اندر داخل ہے اور یہ بندے کا فعل اختیاری ہے، بندے کا فعل اختیاری ہے۔ تو میاں بندے کی قدرت کی طرف نسبت ہے، بندے کا فعل اختیاری ہے، تو جبر محض کیسے ہوا؟ جبر محض تو ہوتا کہ بندے کی طرف سرے سے اس کی نسبت ہی نہ ہوتی، بندے کے اختیار کو سرے سے اس میں دخل نہ ہوتا، تو پھر جبر لازم آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی کے اندر جا رہی ہے کہ بار بار جا رہی ہے؟ اچھا، یہ تو تقریر کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس کتاب کا اصل ہے الرسالۃ القدسیہ، وہاں پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقریر کی کہ بھئی جبر سے ہم اس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن کمال ابن حمام آئے، دیکھو امام غزالی کی تقریر کی کیسی وضاحت کر دی، کس وضاحت سے ہم کو سمجھا دیا۔ ورنہ امام غزالی کے وہ اصل عبارت اگر آپ لیں گے نا تو اس سے آپ اتنی گہرائی تک جلدی نہیں پہنچ سکتے۔
لیکن کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کمال وضاحت کر دی. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ تحقیق کمال ابن حمام کو پسندیدہ نہیں ہے. امام غزالی کی یہی تحقیق ہے رحمہ اللہ تعالی، لیکن کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے اتفاق نہیں ہے کہ بھائی بندے کے قدرت کی طرف بھی نسبت ہے، لیکن وہ نسبت ایجاد نہیں ہے، نسبت تاثیر نہیں ہے. اور تعلق غیر ایجادی کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ دیکھو باری تعالیٰ کی قدرت ازل میں تو ہے لیکن ایجاد نہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے قدرت ہو، اس کا تعلق بھی ہو، لیکن وہ ایجادی نہ ہو. یہ تو انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریقے سے یہ جواب دیا کہ اس طریقے سے ہم جبر سے بچ سکتے ہیں. جبر سے امام کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار کیا بچا دیا آپ نے اور پھنسا دیا آپ. دیکھو یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ جو حرکت ہے بندے کی اختیاری، اس کا تعلق بندے کے قدرت سے ہے، لیکن لا علی وجہ التاثیر. یہ کہا نا بندے کی قدرت سے اس حرکت کا تعلق ہے، لیکن یہ تعلق تاثیری نہیں ہے. وہ قدرت کوئی اثر نہیں کر رہی، بندے کی قدرت کوئی اثر نہیں کر رہی. تو کہتے ہیں یار یہ تو تم نے ہمیں الفاظ کے ہیر پھیر سے ہمیں ورغلا دیا ہے. الفاظ کا ہیر پھیر تو آپ نے کر دیا کہ دیکھو نسبت تو ہے، بندے کی قدرت کی نسبت تو ہے. ارے یار نسبت ہے، لیکن نسبت جب تاثیر نہیں کر رہی ہے تو جبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نسبت تو مانتے ہو، لیکن کون سی نسبت مانتے ہو؟ غیر مؤثرہ. تو جب بندے کی قدرت کی تاثیر نہیں ہے تو شے میں مؤثر تو صرف باری تعالیٰ کی قدرت رہی نا، تو پھر یہ نہیں ہے جبر تو اور کیا ہے؟ سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولُ، کمال ابن حمام فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، قائل کا یہ حق ہے کہ وہ یہ قول اعتراضاً کر دیں کہ قولکم انہا تتعلق بالقدرت، یہ جو تمہاری بات ہے کہ یہ حرکت کا تعلق ہے قدرت عبد سے، لیکن لا علی وجہ تاثیر، وہ تعلق تاثیری تعلق نہیں ہے. وہ هو الکسب، اسی کو تم کسب کہتے ہو. تم یہ تو مجرد الفاظ، یہ تو تم نے الفاظ کا ہیر پھیر کر کے ہمیں ادھر ادھر کر دیا. یہ تو پھر مانن کوئی فرق نہیں آیا. سمجھ رہے ہو؟ فرماتے مجرد الفاظ لم يحصلوا لها معنی. ہاں علماء کلام نے تو اس کے لیے کوئی معنی متعین کیا نہیں ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ قدرت سے تعلق ہے اور قدرت غیر مؤثرہ ہے، اور پھر ہم جبر سے بچ گئے. وہ جبر سے کیسے بچو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
فرما رہا ہے یہ کیا تم نے ہیر پھیر کر کے الفاظ میں تو جناب ہمیں ورغلا دیا ہے. تشریف لائیں جناب، آگے آگے تشریف لائیں. یہ ہمیں کیوں گناہ گار کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے حضرت جناب؟ یا آپ حضرات کیوں ادھر بیٹھ گئے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جبر سے بچانے کے لیے یہ تو الفاظ بول دیے کہ دیکھو اسی ایک حرکت کا تعلق بندے کے قدرت حادثہ کے ساتھ بھی ہے، باری تعالیٰ کے قدرت قدیمہ کے ساتھ بھی ہے، لیکن بندے کی قدرت حادثہ جو اس کا تعلق ہے جناب وہ تو تعلق ہے، لیکن وہ قدرت مؤثرہ نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے. یہ کہا نا، تو لہذا نسبت تو ہے نا بندے کی قدرت کی طرف، لہذا جبر سے بچ گئے. کہتے یار کیسے جبر سے بچ گئے؟ صرف نسبت سے جبر سے نہیں بچا کرتے، جبر سے جب بچیں گے کہ بندے کی قدرت کو کچھ حق بھی دو نا. تو اگر آپ بندے کی قدرت کو کوئی حق نہیں دے رہے، کوئی تاثیر نہیں دے رہے، اور ویسے آپ کہتے ہیں کہ بندے کی قدرت سے اس حرکت کا تعلق ہے، تو محض اس تعلق غیر مؤثر سے جبر سے ہم بچ جائیں گے. بندہ مجبور ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَلِقَائِلٍ یقول، یہ قول کر سکتا ہے قائل کہ قولکم، اے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا جو یہ قول ہے کہ انہا تتعلق بالقدرت، کہ یہ حرکت جو ہے اس کا تعلق بالقدرت تو ہے، لیکن لا علی وجہ التاثیر، علی وجہ التاثیر نہیں ہے، وہ قدرت حادثہ جو ہے بندے کی وہ کوئی تاثیر نہیں کر رہی ہے، ایسا تعلق ہے وہ هو الکسب، اس کو تم کسب نام دے رہے ہو. تو یہ جو تقریر تم نے کی ہے یہ تو مجرد الفاظ ہے، یہ تو صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے یار. معنی کو اگر آپ دیکھیں گے تو بندے کے قدرت حادثہ کے ساتھ نفس تعلق بلا تاثیر آپ نے مان لیا. تو نفس تعلق بلا تاثیر جبر سے بچا سکتا ہے؟ اس لیے یہ جبر سے بچانے کا راستہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ تو محض الفاظ کا ہیر پھیر ہے، لم يحصلوا لها معنی. متکلمین نے ان الفاظ کا کوئی معنی محصل تو نہیں نکالا کہ اس کا حاصل کیا ہوا. سمجھا گئی ہے؟ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَفْهَمُ مِنَ الْكَسْبِ التَّحْصِيلَ. کسب کا جو لفظ اطلاق ہو جائے تو ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ تحصیل. فلاں نے کسب کیا فلاں چیز کا، کیا مطلب؟ یعنی فلاں چیز کو حاصل کیا. تو آپ کہتے ہیں اس کو کسب کہتے ہیں کہ وہ جو قدرت حادثہ کے ساتھ محض اس کا تعلق ہے اور وہ قدرت مؤثر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں نکلا، تو ہم جبر سے بچ گئے. تو اس میں کوئی تحصیل ہے؟ معنی میں کوئی شے حاصل ہو گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَفْهَمُ مِنَ الْكَسْبِ التَّحْصِيلَ. کسب کے لفظ کا جب اطلاق ہو جائے تو ہماری سمجھ میں کیا چیز آتی ہے؟ تحصیل کی کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے، کسب کا ثمرہ کچھ مل گیا ہے. اور معاشرے میں بھی ایسا ہے. آپ دیکھیں یہ طالب علموں کے لیے جو نان بھائی روٹی پکاتا ہے نا آپ کے لیے، وہ کسب کرتا ہے، آلات کو استعمال کرتا ہے، لیکن کچھ اس کے کسب سے کچھ حاصل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ جو روٹی آپ کھاتے ہیں
وہ اس کے کسب کا ماحصل ہے نا۔ تو میں کسب کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کوئی شے حاصل ہو گئی ہے بوجہ کسب۔ وتحصیل الفعل المعدوم لیس الا ادخالہ فی الوجود، فعل معدوم جو فعل معدوم ہے اس کی تحصیل یعنی اس کا کسب سے تحصیل ہوگی، تو فعل معدوم کی تحصیل یعنی فعل معدوم کا جب کسب ہو جائے تو کسب سے تحصیل ہوگی، تو پھر فعل معدوم کی تحصیل کیسے ہوگی؟ لیس الا ادخالہ فی الوجود وہو ایجادہ۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ گویا کہ کسب کریں گے فعل معدوم میں، تو فعل معدوم میں کسب کیا مطلب؟ معدوم کی تحصیل۔ تو معدوم کی تحصیل کس کو کہتے ہیں؟ اس کو وجود دینا، تو یہی ایجاد ہو گیا نا میاں۔ تو قدرت حادثہ کے ساتھ اگر تعلق کو آپ کسب کہتے ہیں تو پھر میاں وہ کسب تحصیل کو متضمن ہے، لہذا اس نے اگر معدوم کو ایجاد کے درجے میں لیا اور اس کو وجود دے دیا تو کسب ٹھیک ہے، ورنہ وجود کے بغیر کسب تو تم تو کہتے ہو اس کو کوئی دخل نہیں، بس اس کا تعلق ہے قدرت حادثہ کے ساتھ اس حرکت کا، اور باقی اس حرکت میں اس کی تاثیر کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا کسب ہو گیا یار؟ سمجھ آ رہی ہے بات ہو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن دیکھو یہ میدان تحقیق ہے۔ لا یعرف الحق بالرجال، حق رجال سے نہیں پہچانا جاتا، بل الرجال یعرفون بالحق، حق سے رجال کو پہچانا جاتا ہے۔ حق ایک ترازو ہے، جو رجال اس پر پورے اترتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں پورے اترتے، کتنا بھی بڑا آدمی ہو حق پر پورا نہیں اترتا وہ بڑا نہیں ہے۔ اسی لیے کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار یہ کسب کا جو تم نے ترجمہ کیا ہے نا، یہ تو عقل میں آتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ کسب کا تو یہ معنی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر یہ کسب کا معنی ہم لیں گے، اب بتاؤ وہی اعتراض واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دو مؤثرین مستقلین اثر واحد کے اوپر جمع ہو جائیں گے تو اجتماع دو علتین تامتین کا معلول واحد شخصی پر لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ وہی بات ہوگی۔ وہ سوال تو پھر واپس آ گیا، جس سوال کے جواب کے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے تھے وہ جواب تو نہیں بنا، کیونکہ وہ کسب کے معنی کو رد کر دیا انہوں نے۔ جو امام غزالی نے کسب کا معنی کیا تھا اس کو رد کر دیا کہ یہ محض تعلق بالقدرت الحادثہ، اس کو کسب نہیں کہتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے فرما دیا کہ میاں کسب یہ ہے، وَقَوْلُكُمْ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ تَتَعَلَّقُ بِلَا تَأْثِيرٍ، یہ جو تم نے قول کیا اے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حرکت کا تعلق ہے اس قدرت کے ساتھ، قدرت حادثہ کے ساتھ، اور قدرت حادثہ کا تعلق ہے اس حرکت کے ساتھ لیکن بلا تاثیر، یہ جو تمہارا قول ہے
بلا تاثیر، اور تم نے پھر اس کی مثال دی کہ قدرت ایسی متحقق ہو سکتی ہے کہ وہ تاثیر نہ کرے۔ مثال دی تھی تم نے کہ تعلق القدرت القدیمت فی الازل، جیسے تم نے کہا کہ دیکھو باری تعالیٰ کی قدرت ازلی قدیمہ تو ہے اور اس کا تعلق بالعالم بھی ہے، لیکن ازل میں جو قدرت باری تعالیٰ کی موجود ہے اور اس کا تعلق بالعالم بھی ہے، تو کیا اس وقت عالم حاصل ہوا؟ عالم میں کوئی تاثیر ہوئی؟ نہیں۔ تو اس طریقے سے تم نے یہ ثابت کر دیا کہ قدرت کا تحقق بدون تاثیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تم نے اتنا گھیرا بنا لیا بندے کے قدرت غیر مؤثرہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ بندے کی قدرت بھی غیر مؤثر ہے، جیسے باری تعالیٰ کی قدرت ازل میں غیر مؤثر تھی، قدرت تھی اثر نہیں تھی، تاثیر نہیں تھی، اس طرح بندے کی قدرت بھی ہو تاثیر نہ ہو، تو اس حرکت کا تعلق ہو جائے اگر اس کے ساتھ ہو، تم یا جبر سے ہم بچ جائیں گے، کہتے ہیں اس معنی سے جبر سے نہیں بچ سکتے، نہ کسب کا یہ معنی ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا وَقَوْلُكُمْ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ تَتَعَلَّقُ بِلَا تَأْثِيرٍ، یہ جو تم نے کہا کہ قدرت حادثہ جو ہے ہاں اس کا تعلق تو ہے اس حرکت کے ساتھ لیکن بلا تاثیر، کتعلق القدرت القدیمۃ فی الازل، یہ جو بات تم نے کہی ہے، قلنا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو میاں، ازلی قدرت جو باری تعالیٰ کی ہے اس سے تم نے استدلال کیا نا، وہی تمہارا مستدل ہے۔ فرماتے ہیں ازلی قدرت جو باری تعالیٰ کی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں نسبت المعلوم من مقدوراتها الیہا بأنها ستؤثر فی ایجادہ عند وقتہ، ازلی قدرت جو باری تعالیٰ کی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی ایک مقدور کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ستؤثر، دیکھا، بأنها ستؤثر فی ایجادہ عند وقتہ، ازلی قدرت جو ہے اس کا جو مقدور سے تعلق ہے وہ تعلق ایسا ہے کہ یہ قدرت مؤثرہ، قدرت قدیمہ مستقبل میں اثر کرے گی جب وقت حدوث آئے گا، جب اس حادث کے حدوث کا وقت آئے گا تو اس وقت پھر یہ قدرت قدیمہ اثر کرے گی۔ یہ تعلق ہے ازل میں جو قدرت ہے باری تعالیٰ کی، اس کا عالم سے، کائنات سے جو تعلق ہے وہ تعلق یوں ہے کہ ستؤثر، یہ نہیں ہے کہ وہاں تاثیر تنجیزی ہے، بالفعل تاثیر ہے اس قدرت کی مقدور میں، بالفعل نہیں، بلکہ اس قدرت ازلی کا تعلق مقدور کے ساتھ ایسا ہے کہ یہی قدرت مؤثر ہوگی، تاثیر کرے گی، کب کرے گی؟ جب وقت حدوث اس حادث آ جائے گا تو اس وقت یہی قدرت تاثیر کرے گی۔ یہ تعلق ہے ازلی قدرت قدیمہ کا مقدورات کے ساتھ۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْقُدْرَةَ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ عَلَى وَفْقِ الْإِرَادَةِ، کمال ابن حماد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں قدرت مؤثر ہے
لیکن قدرت تاثیر کرتی ہے علی وفق الارادہ، یعنی یوں سمجھو، متکلمین فرماتے ہیں کہ قدرت جو ہے یہ مصحح ہے کسی شے کے وجود کے لیے۔ قدرت علی شے ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کے وجود کے لیے یہ مصحح ہے۔ اور ارادہ کہتے ہیں ارادہ مرجح ہے، ارادہ اس کے جانب وجود کو کے لیے مرجح ہے۔ تو میں یہ قدرت یہ مؤثر ہے، تاثیر کرتی ہے، لیکن جب ارادہ کسی جہت کو متعین کر دے تو پھر یہ قدرت اسی جہت میں تاثیر کرتی ہے، اس کو وجود میں لاتی ہے۔ جس جہت کو، جس چیز کو ارادے نے متعین کر دیا کہ یہ موجود ہونا چاہیے، اس کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح ہے، تو پھر قدرت ایجاد کرتی ہے۔ تو قدرت مؤثر ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے۔ اسی لیے فرما دیا کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ عَلَى وَفْقِ الْإِرَادَةِ وَتَعَلُّقُ الْإِرَادَةِ بِوُجُودِ الشَّيْءِ هُوَ تَخْصِيصُهُ بِوَقْتِهِ۔ ارادے کا تعلق بوجود الشیء کا کیا مطلب ہے؟ هو تخصیصه بوقت وجوده بوقت حدوثه، اس کے حدوث کے ساتھ، جو اس کا وقت حدوث ہے اسی کے ساتھ اس کی ارادہ تخصیص کرتا ہے۔ والقدرۃ الحاصلۃ یستحیل فیہا ذالک، اور کہتے ہیں میں یہ تصویر قدرت حادثہ میں تو متحقق ہو نہیں سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ قدرت قدیمہ میں جیسے ہے کہ قدرت قدیمہ مؤثر ہے، کس معنی میں؟ کہ قدرت قدیمہ مؤثر ہے اس معنی میں کہ وہ ستؤثر بالفعل، وہ جب تاثیر کرے گی جب اس کے وجود کا وقت اور حدوث کا وقت آئے گا تو، اور پھر وہ قدرت تاثیر کرے بموافقت ارادہ۔ کہتے یہ ساری تصویر جو میں نے بنا دی قدرت قدیمہ میں، یہ قدرت حادثہ میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ نے پڑھا ہے شرح قائد وغیرہ میں کہ القدرۃ مع الفعل عند الاشاعرۃ، بندے کی جو قدرت حادثہ ہے یہ سابق علی الفعل نہیں ہوتی ہے۔ وہ مان قدرت حادثہ کو اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت حادثہ بندے والی قدرت جو ہے یہ مع الفعل ہوتی ہے، جب فعل کا وجود کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت یہ قدرت حادثہ پیدا ہو جاتی ہے، حادث ہو جاتی ہے، اس سے قبل قدرت نہیں ہوتی ہے۔ تو میاں جب قدرت ہی نہیں ہے سرے سے تو اس میں ستؤثر کی تصویر کیسے بناؤ گے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ والقدرۃ الحادثۃ یستحیل فیہا ذالک، قدرت حادثہ میں یہ تصویر بنانا یہ محالات میں سے ہے۔ کیسے؟ لأنہا مقارنۃ للفعل عندکم، اے اشاعرہ یہ تو قدرت حادثہ تو یہ فعل کے معن ہے، تمہارے نزدیک یہ فعل سے تو قبل ہے نہیں، فعل کے معن ہے، تو پھر اس میں کیا تصویر بنائیں گے آپ کہ وہ قدرت حادثہ جو ہے جناب وہ تو تاثیر کرے گی اور ستؤثر کے معنی میں کرے، وہ تو پہلے ہے ہی نہیں، کیا ستؤثر ہوگا؟ لہذا فلم یکن تعلقها الا بالتاثیر، لہذا اس کا تعلق اگر ہوگا
تو میاں ستؤثر کے طریقے سے نہیں ہوگا، وہ تو بالفعل ہوگا، کیونکہ فعل کے معن ہے وہ۔ تو جب فعل کے معن ہے تو پھر اسی فعل میں اس کی تاثیر بھی معن ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ صورت نہیں بن سکتی ہے جو ہم نے آپ کو صورت قدرت قدیمہ میں بنا کر دی ہے۔ اچھا، یا تو پھر یوں کہو کہ بھائی قدرت حادثہ کی تاثیر، یا یوں مانو گے کہ بس وہ تو بالفعل تاثیر کرے گی۔ جب وہ قدرت حادثہ فعل کے معن ہے تو فعل کے معن تاثیر بھی کرے گی، یا تو یوں ماننا پڑے گا، یا پھر میاں کوئی اور معنی بیان کر دو، یار ہماری سمجھ میں تو نہیں آئے کوئی شے۔ قدرت حادثہ کے متعلق ہماری سمجھ میں تو یہی چیز آ گئی ہے، اس کے ماوراء اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو مہربانی کر کے وہ میدان میں لے آئیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ او تبینوا لہ معنی محصلا، یا اس کا کوئی معنی محصل اور بیان کرو گے جناب تو پھر ینظر فیہ، اس معنی محصل میں پھر نظر کیا جائے گا، ہم ذرا اس کو تولیں گے، ہاں کہ وہ کیسا ہے بھائی، تو اگر ٹھیک ہوا تو سبحان اللہ ہم اس کی تائید کر دیں گے، اور غلط ہوا تو تقلید کر دیں گے۔ ینظر فیہ، یہ یہاں تک تو یہ بتا دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَ، اگر تمہاری بات مان لے یار کہ چلو بندے کی جو قدرت ہے وہ فعل سے اس کا تعلق ہے لیکن بلا تاثیر، بندے کی یعنی قدرت حادثہ کا فعل سے تعلق ہے اور بلا تاثیر، وَلَوْ سُلِّمَ۔ تو پھر ذرا دیکھو میاں، ہم نے جو کہا پہلے، یہ ابھی تقریر گزری ہے اس کی، ہم نے جو یہ کہا کہ جو نصوص عام ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، تو ما تعملون میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے نا کہ افعال اختیاریہ کو باری تعالیٰ نے پیدا کیا، تمہارے افعال اختیاریہ کو کہ غیر اختیاریہ کو، بس ما تعملون، جو بھی تمہارا عمل ہے اختیاری کہ غیر اختیاری۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان عمومی نصوص میں جس کا مدلول عام ہے، اس عام میں ہم نے تخصیص کیوں کی کہ بھائی اس عموم سے بندے کے افعال اختیاریہ باہر ہیں۔ یاد ہے ابھی جو تقریر گزری کہ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہیں پیدا کیا، جواہر کو پیدا کیا، وما تعملون، تو ما تعملون سے افعال اختیاریہ نکال دو، تو تمہارے افعال غیر اختیاریہ کو پیدا کیا، باقی رہے افعال اختیاریہ تو اس کا خالق بندہ ہے، جیسے معتزلہ اور فلاسفہ کے مذہب پر بات پہلے گزر گئی، یاد ہے؟ فرماتے ہیں یہ تخصیص جو ہم نے کی تھی ان نصوص میں، اس کا سبب کیا تھا؟ دیکھو
فرماتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَ، اگر یہ مان لیا جائے کہ چلو قدرت حادثہ کے ساتھ اس فعل کا تعلق ہے، اس حرکت کا تعلق ہے اور یہ تعلق بلا تاثیر ہے، تو فالمقتضی لوجوب تخصیص تلک النصوص، پھر جو دلیل تھی، جو مقتضی دلیل تھی لوجوب تخصیص تلک النصوص، ان نصوص کی تخصیص کے لیے جو موجب تھا، مقتضی تھا، اور وہ تخصیص کس سے؟ بافعال العباد، عبارت بحذف مضاف ہے، باخراج افعال العباد، یہ جو ہم نے تخصیص کی ہے کہ بندوں کے جو افعال اختیاریہ ہیں ان کو نکال دو، اس عام سے ان کو نکال دو، تو مقتضی اس تخصیص کی کیا چیز تھی؟ هو لزوم الجبر المحض المستلزم لبطلان الامر والنہی، یہ چیز تھی نا کہ اگر نہیں نکالتے ہو تو پھر تو اس کے مطلب یہ ہوئے آیت کا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، باری تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے افعال اختیاریہ غیر اختیاریہ سب کو پیدا کیا، تو بندے کی قدرت کو تو تم نے تاثیر دی نہیں ہے، باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کو تاثیر ہے، تو جب بندے کی قدرت کی تاثیر نہیں ہے تو جبر نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ یہی جبر لازم آ رہا تھا نا، اس لیے یہ تخصیص کی تھی، یاد ہے بات؟ وہ لزوم الجبر المحض، اور وہ جبر جو ہے المستلزم لبطلان الامر والنہی، کہ مجبور ہو جائے گا، تو پھر خدا نے کیوں کہا کہ اقیموا الصلاۃ، کیوں مکلف کیا؟ یہ امر اور نہی تکلیفی جو ہیں، یہ تو سب نظام تکلیف باطل ہو جائے گا، کہ وہ انسان تو کل حجر ہو گیا، تو حجر کو تو باری تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، تو یہ تخصیص کے لیے مقتضی تھی کہ آیت میں ہم نے تخصیص اس لیے کی کہ اس جبر سے بچ جائیں، کہ بندے کی قدرت کا محل بھی متعین ہو جائے، جو بندے کے افعال اختیاریہ ہیں وہ اس کے قدرت کی تاثیر اسی میں ہے، باری تعالیٰ کے قدرت کا محل تاثیر بھی متعین ہو جائے کہ بھئی جواہر ہیں اور بندے کے افعال غیر اختیاریہ ہیں، وہاں باری تعالیٰ کی قدرت مؤثر ہے، افعال اختیاریہ میں بندے کے افعال اختیاریہ میں بندے کی قدرت مؤثر ہے، تو جبر سے بچ گئے نا۔ تو فرماتے ہیں یہ تخصیص کے لیے یہ مقتضی تھا، وَلُزُومُهُ، اور اس جبر کا لزوم جو ہے وہ تو میاں علی تقدیر اللہ اثر لقدرت المکلف بالامر والنہی، یہ جبر کیوں لازم آیا؟ جبر اس لیے لازم آ گیا کہ علی تقدیر اللہ اثر لقدرت المکلف، کہ مکلف کی قدرت کو کوئی تاثیر نہیں ہے، تو جبر لازم آ جائے گا، اور یہ جبر لازم آ جائے گا تو جو آپ نے مکلف کیا امر اور نہی سے اس بندے کو، وہ تکلیفی عہدہ بھی ختم۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امر یا نہی اس کو کیا جاتا ہے جس میں مامور بھی کے ادا کرنے کی استعداد اور صلاحیت تو ہونا، تو جب تم نے انسان کو حجر بنا دیا، مجبور محض بنا دیا، تو اب اس میں صلاحیت ادائے مامورات کہاں ہے؟ صلاحیت ادائے منہیات کہاں ہے؟ جبکہ نہی سے مراد کف النفس ہو، تو وہ بھی فعل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں میاں یہ سارا کچھ تو ہوا تھا، یہ جو تخصیص ہوئی تھی نصوص میں، یہ تو اس جبر سے بچنے کے لیے ہوا تھا۔ اچھا، اب امام غزالی نے کیا فرمایا کہ یار اس فعل کا، اس حرکت کا تعلق تو بندے کی قدرت سے ہے، لیکن یہ بندے کی قدرت کی تاثیر نہیں ہے، بندے کی قدرت کی
تو بتاؤ اس تعلق سے ہم جبر سے بچ جائیں گے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَدْفَعُهُ تَعَلُّقٌ بِلَا تَأْثِيرٍ. سمجھا گئی ہے؟ اس جبر سے ہم بچ نہیں سکتے میاں، اس تعلق سے کہ وہ تعلق تو ہو بندے کی قدرت سے، قدرت حادثہ سے، لیکن وہ تعلق کیسا ہو؟ بلا تاثیر. تو کیا جبر سے بچ جائیں گے؟ اس طریقے سے تو جبر سے بچ نہیں سکتے میاں. لہذا جبر سے بچنے کا یہ علاج نہیں ہے، یہ نسخہ ناکام ہے. یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، آپ نے کر دیا ہمارے ساتھ، لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. انہوں نے بھی نکال دیا کہ یار یہ ہمارے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے جبر سے. علامہ کمال ابن حمام آئے نا، ان کی بھی قیامت کی نظر ہے. اچھا، اب کہتے ہیں بعض لوگوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ یار جبر سے بچانے کا کوئی بندوبست تو کرنا چاہیے نا. تو یہ پھر کیسے بچیں گے؟ انہوں نے کہا دیکھو میاں، ایجاد الحرکت، ایجاد الحرکت. انہوں نے کہا ایجاد الحرکت دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایجاد اور ایک ہے اس کا مضاف الیہ حرکت. یہ دو چیزیں ہیں. تو ایجاد جو ہے یہ باری تعالیٰ کا فعل ہے، باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کا اثر اس میں ہے، اور حرکت یہ بندے کا فعل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو انہوں نے ایک میں دو چیزیں بنا دی ہیں، حرکت بندے کا فعل، بندے کی جو قدرت حادثہ ہے اس کو دخل حرکت میں، اور ایجاد باری تعالیٰ کا فعل، قدرت قدیمہ کو دخل ایجاد میں. لہذا جبر سے بچ گئے، قدرت حادثہ کو بھی دخل دے دیا. کچھ افعال میں بندے کی قدرت حادثہ کو دخل دیا، کچھ میں باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کو دخل دے دیا، تو ہو گیا دونوں کام. یہ جواب بعض علماء نے دیا. کمال ابن حمام رحمۃ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں یار یہ جو بات ہے نا فَأَجْنَبِيٌّ مِمَّا يُبْحَثُ فِيهِ ہَا هُنَا. یہاں جو مبحث ہے یہ تعویلیں دو کرنا، ایجاد الگ چیزیں، حرکت الگ چیزیں، یہ تو اس سے بالکل اجنبی بات ہے. زیر بحث جو مطالعہ ہے، زیر بحث جو مسئلہ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فرماتے ہیں دیکھو وَمَا قِيلَ یہ مبتدا، فَأَجْنَبِيٌّ صفحے کے آخر میں ہے، فَأَجْنَبِيٌّ یہ اس کی خبر ہے. اب وہ قیل کا مقولہ نقل کرتے ہیں. قیل کیا ہے؟ کہ الحرکت ایجاد الحرکت غیر الحرکت. کہتے ایجاد الگ چیز ہے، حرکت. فالایجاد فعل اللہ تعالی، ایجاد تو اللہ کا فعل ہے. والموجود وهو الحرکت،
حرکت وہ کیا ہے؟ فعل العبد، وہ بندے کا فعل ہے، وہ موصوف بھی، اور بندہ اسی کے ساتھ موصوف بھی ہے، کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہاں کہ جب مبدأ اشتقاق قائم ہو جائے تو مشتقی کا حمل اس کے اوپر ہو جاتا ہے، لہذا حرکت جب بندے کا فعل ہو گیا تو متحرکن کا حمل اس کے اوپر صحیح ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ وہ موصوف بھی، کہ دیکھو حتیٰ یشتق لہ منہ اسم المتحرک، ہاں کہ انسان کے لیے ہی، بندے کے لیے ہی حرکت سے متحرک کا اسم مشتق کرو اور اسی پر حمل کر دو، ہاں کہ زید المتحرک۔ ولیس یشتق للموجود للموجد اسم من متعلق فعلہ فلا یقال لموجد البیاض فی غیرہ ابید۔ موجد کو، جو جس فعل کا موجد ہے، جو جس فعل کا موجد ہے، میاں اسی فعل سے اگر آپ صیغہ مشتق کریں گے اور اس پر حمل کریں گے تو غلط ہوگا۔ مثال دیتے ہیں، فلا یقال لموجد البیاض فی غیرہ ابید، ہاں کہ کسی دھوبی نے کپڑے کو سفید رنگ دیا یا کپڑے کو کالا رنگ دیا، تو آپ دھوبی کو کہیں کہ جناب یہ دھوبی جو ہے یہ ابیض ہے، تو دھوبی کے اوپر ابیض کا حمل صحیح ہے، یا اسود کا حمل موجد پر نہیں ہوتا، ہاں جس سے وہ موصوف ہوتا ہے اس پر مشتقی کے صیغے کا حمل صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے فلا یقال لموجد البیاض فی غیرہ ابید بخلاف من قام بہ، برخلاف اس کے جس کے ساتھ بیاض قائم ہے، اس کو ابیض کہو، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کپڑا سفید رنگ ہے، اس سے قائم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ھذا الثوب ابیض، لیکن اس دھوبی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دھوبی ابیض ہے، کیونکہ وہ تو موجد البیاض فی الغیر ہے، تو اس پر حمل، اس کے مشتقی کے صیغے کا حمل اس کے اوپر صحیح نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو معقیل ہے نا، یہ جو اتنی تفصیل انہوں نے کر دی ہے، یہ معقیل فاجنبی، یہ جواب معقیل، یہ قیل جس نے کیا، اس کا تو میاں ہمارے مبحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک الگ اجنبی بات تھی جو یہاں لا کے ان کو گھسیڑ دیا ہے۔ فاجنبی وجہ بتاتے ہیں، لأنه لا يتعرض الا لكونه متصفا بالعرض، کہ یہ جو بندہ ہے اگر کوئی دوسرا کسی عرض کا ایجاد کر دے، دوسرا بندہ ہو وہ کسی غیر میں عرض کا ایجاد کرے، تو میاں اب اس کو آپ جس نے عرض کا ایجاد دوسرے میں کیا، اس پر اسی عرض کا مشتقی آپ حمل کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ جیسے یہ مثال پہلے دے دی، اس لیے فرمایا کہ یہ اجنبی ہے، کہ یہاں تو میاں معاملہ اور ہے، ہم اور بات کر رہے ہیں، تم ادھر کدھر لے گئے ہو، تم تو موجد کی طرف لے گئے ہو، تو موجد کے ساتھ کیا تعلق ہے عرض کا؟ ہاں عرض سے مشتقی کا حمل صحیح ہوگا اس پر جس کے ساتھ وہ عرض قائم ہے، اس کے موجد پر نہیں۔
بعد ایجاد غیرہ یاہ فیہ وہذا لا یوجب دخولہ تحت اختیارہ فضلا عن تعلق قدرتہ بہ۔ تو یہ تو میاں یہ اس کے لیے بھی سبب نہیں ہے کہ یہ اس کے اختیار کے اندر ہے، اس سے تو یہ بھی ثابت نہیں ہوتا چل جائے کہ عن تعلق قدرتہ بہ، کہ اس کے قدرت کا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہوا ان کا کہ میاں کسی عرض کو کوئی کسی محل میں پیدا کر دے تو وہ عرض جس کے ساتھ قائم ہے اس سے مشتقی کا حمل تو اس مقام بھی پر جائز ہے، لیکن اس کے موجد پر جائز نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم کر دی۔ اب کہتے ہیں یہ مسئلہ تو فإن قیل سے چلے گا پھر میاں لمبا چلے گا۔ یہ ٹائم بھی 10-12 منٹ تو ہے لیکن یہ نہیں ختم ہوگا اس میں، اس لیے آج آپ کو جلدی سے دے دیں، شروع کر لیں گے فإن قیل سے اور پھر کام۔